اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیات موجود ہوتی ہیں جو خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور دل نشیں انداز ہے اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ نور ہدایت میں بہت زیادہ مرتبہ الحمدللہ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ مہنگائی ناظرین اکرام اتنی ہو چکی ہے کہ ہر انسان آنے کے لیے سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ یار گھر سے نکلوں گا، اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو کریں۔ ہم ٹاک شو وغیرہ دیکھتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، اس پہ سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو برا، اس کو برا، میں کبھی برا نہیں، تو برا، وہ برا، یہ برا، میں اچھا، میری گورنمنٹ اچھی، میرے لوگ اچھے۔ ہم سیاسی گفتگو تو نہیں کرتے، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کیونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ قرآن سمندر ہے، سمندر کے اندر سب کچھ ہے اس قرآن کے اندر۔ یقیناً اس قرآن کے اندر مہنگائی کا حل بھی موجود ہوگا۔ یقیناً اس قرآن کے اندر یہ بھی موجود ہوگا کہ جب مہنگائی کسی زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی میں ہوا کرتی تو وہ کیا طریقہ اپنایا کرتے تھے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، اور اگر مہنگائی ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو کیا ہم ڈکیت بن جائیں، کیا ہم چوری کرنے لگ جائیں، کیا ہم برے کام کرنے لگ جائیں، کیا ہم اچھے کاموں سے بھی سائڈ پہ ہو جائیں کہ یار نکلیں گے تو اخراجات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں، مفتی صاحب اس کے جواب دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان۔ آج کا موضوع مفتی صاحب تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن ہم کوشش یہی کریں گے، یقیناً آپ کی بھی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں قرآن اور حدیث شامل کریں گے ہم، اور اس کا حل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہم ٹاک شو دیکھتے ہیں حل کوئی نظر نہیں آتا، بس یہی حل نظر آتا ہے، فلاں نے کہا وہ اس کی وجہ سے ہوا، نام نہیں لینا چاہتے، فلاں نے کہا اس کی وجہ سے ہوا۔ اگر پوچھا جائے یار تمہاری وجہ سے کیا ہوا، ہم نے تو یہ کیا، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو ملک کو اچھی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ملک اچھی طرف جائے گا کیسے؟ قرآن کے صدقے جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائے گا، ان کی سنتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ ملک اچھی طرف گامزن ہو جائے گا، اور نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، ملک اچھی طرف گامزن ہو جائے گا۔ علامہ صاحب مہنگائی کا دور ہے، ہر کوئی پریشان ہے، مجھ سمیت سب پریشان ہیں، تو ہمیں قرآن مجید اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ حامد بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار آپ کا بھی کہ بہت۔ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اس خوبصورت پروگرام میں، اس خوبصورت پلیٹ فارم پر مدعو کیا ہے، شکریہ۔ اور دوسری بات، جہاں تک جس کرنٹ ایشو کو آپ نے اٹھایا ہے، یہ صرف کرنٹ ایشو نہیں ہے، بلکہ آج پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ جو ہے مہنگائی ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور یاد رکھیں آپ جانتے بھی ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے یا مالی طور پر تھوڑی سی تنگی کے معاملات آ جاتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اثر انداز غریب طبقے کو ہوتا ہے، اور آج پاکستان میں خاص کر ایسی مہنگائی ہو گئی ہے جس میں غریب طبقہ نہیں بلکہ وہ طبقہ جو عام طور پر غربا بھی نہیں کہلاتا، عمرا بھی نہیں کہلاتے، یعنی امیروں کا طبقہ اور غریبوں کا طبقہ ایک بیچ میں بیلنس طبقہ ہوتا ہے جو نارمل لائف جی رہا ہوتا ہے، آج وہ طبقہ بھی پریشانی کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ افراد جو 30+ 40+ سیلریز لیتے تھے اور اپنا گھر بار اچھی کفایت شاعری کے ساتھ چلا لیتے تھے، آج وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ آج مہنگائی اتنی سر چڑھ گئی ہے، اتنی بلندی کی سطح پر چلی گئی ہے کہ وہ کنٹرول میں آنے کا نام نہیں لے رہی۔ بالکل۔ اگر آپ فیول کو دیکھیں تو وہ اپنی جو ہائیسٹ ریٹ ہیں ان پر ٹرینڈ کر رہا ہے، سمندر کی موج کی طرح۔ جی، اور آپ کھانے پینے کی خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کو دیکھیں، آٹے کے ریٹ کدھر ہیں، اور جو دیگر جو راشن کا سامان ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم پرچون کا سامان کہتے ہیں، وہ سب جو ہے
اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو غریب لوگ ہیں، جو نارمل طبقہ ہے، وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ تو میں تو آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جو احباب ہمیں سنیں گے انشاءاللہ اس پروگرام سے بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العالمین وہاں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات یہ کہ یہ کس کو ملے گا؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک بنیادی طور پر تو رزق کی تنگی ہونا یا رزق کی وسعت ہونا یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے ذرائع رزق جو ہے کم کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے رزق پانے کے جو راستے ہیں وہ مختصر کر دیے جاتے ہیں، وسعت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، اس طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی۔ ہمارا ایمان جو ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی رب العالمین کی طرف سے یہ تنگی دور ہوگی، اس کی وسعت اسی کی بارگاہ میں ہوگی۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں نا کہ ابھی حالیہ کچھ دنوں میں ہمیں یہ بھی رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہاں فلاں بندے نے جو ہے اس مشکل سے، اس مہنگائی کی تنگی سے تنگ آ کر اپنی جو ہے خودکشی کر لی، اور حملہ آور ہو چکا ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں کو مار دیا ہے اور اپنے پورے گھر والوں کو زہر پلا دیا ہے، اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، یعنی اپنی جان دے دینا، اپنے بچوں کی جان لے لینا، یہ مایوسی ہے اور یہ ایمان کے خلاف ہے، کفر ہے۔ جی مایوسی کو اسی لیے کفر کہا ہے کہ مایوسی ایمان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ایمان اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے ہونے اور پھر اللہ سے ہونے کا یقین۔ اللہ رب العالمین تو وہ تو پتھر کے اندر پلنے والا جو کیڑا ہے اسے کون رزق دے رہا ہے؟ بے شک اس پر کون سی حکومت ہے؟ اس پر کون سا وزیر ہے جو اس کو وہاں رزق پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے ہی پہنچا رہا ہے۔ وہ سمندر کی تہ میں، وہ پانی کے نیچے رینگنے والا جو کیڑا ہے اسے کون رزق پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین چھوٹے سے چھوٹے جانور کو، چیونٹی کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، بڑے سے بڑے جانور ہاتھی کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جتنے بھی یہ جانور ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، حیوانوں کی طرح طرح کی قسمیں ہیں، انسانوں میں بھی طرح طرح کی قسمیں۔ کتنے انسان ہیں جو جنگلات میں رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی شہری زندگی جی نہیں ہے، کیا وہ شہر کی جو زندگی ہے، نہ وہ کہیں نوکری کرتے ہیں، نہ کسی کے ہاں نوکر ہے، نہ ان کی کوئی تجارت ہے، لیکن اچھے خاصے ان کی صحت ہے، ان کی طاقت شہری لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر قوت شہری لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اسٹیمنا جو ہوتا ہے، اگر ان کو دوڑ میں دوڑا دیں تو لمبا دوڑتے ہیں، ان سے کام کروا لیں تو زیادہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو شہری زندگی جی نہیں رہے، وہ تو 50,000 1 لاکھ سیلری اٹھا ہی نہیں رہے، وہ پیزا وغیرہ، پستہ بادام نہیں کھا رہے اور باربیکیو وغیرہ ان کو میسر نہیں ہے، لیکن وہ اچھی زندگی جی رہے ہیں، طاقتور زندگی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے اس مہنگائی، چونکہ مہنگائی کا تعلق ہمارے کسب کے ساتھ ہے، مہنگائی کا تعلق ہماری خورد و نوش اشیاء کے ساتھ ہے، یعنی جس کو ہم رزق مطعومات کہتے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جس کا بنیادی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی جو ہے، اللہ ہی کی طرف سے اس کا حل ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ بالکل سب سے بنیادی طور پر تو اس نقطے کو، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ایک انسان ہے جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ خودکشی کر لیتے ہیں، بچوں کو خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چوری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اب ایک انسان، اس کی سیلری 30,000 ہے، 40,000 ہے، گھر میں بل بھی آ گیا 20,000 کا، اب وہ راشن بھی اگر لے کر آ رہا ہے تو کم سے کم 20,000 کا تو عام راشن ہے جو کہ 10-12 دن چلتا ہے، اس کے پیسے 15 دن کے اندر ختم ہو گئے۔ اب وہ کسی سے ادھار بھی نہیں مانگ پا رہا، اگر کسی سے مانگتا ہے تو اب وہ انسان کیا کرے؟ اللہ سے تو امید اس کی ہے یا اللہ دے دے، اب اللہ رب العزت اس کا وسیلہ جاب ہے، جاب سے جو اس کی سیلری متعین ہے وہی اس کو ملنی ہے۔ اب وہ اس ارادے کے ساتھ کہ یار اگر میں نہیں کروں گا تو میری بچی مر جائے گی، میں نہیں کروں گا میری ماں مر جائے گی، وہ اس والدین کے، بہن بھائی کے اچھا خیال رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے وہ چوری کر لیتا ہے، تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟
دیکھیں جو بنیاد میں بات کی نا، جب آپ کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، وہ غیب سے مدد کرنے والا ہے، تو پھر آپ اس طرح کی کسی حرکت پر نہیں جائیں گے. صحیح ہے. نمبر 2، کوئی بھی غلط کام کرنے کی کسی بھی صورت میں شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. شریعت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حرام اشیاء کو منع فرمایا ہے نا، وہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. جو تمہیں حلال دیا گیا ہے وہ کھاؤ، جو طیب دیا گیا ہے وہ کھاؤ، حرام کی طرف نہیں جانا. پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. جو جانور مردار ہے یا جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے. شراب حرام ہے. یہ سب چیزیں حرام کرنے کے بعد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. یہ وہ قرآن کی اجازت ہے. میں پروگرام کے توسط سے کہوں گا قرآن کی اجازت ہے. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. نہ تو کھانے والے کی نیت سرکشی کرنا ہے اور نہ ہی کھانے والے کی نیت جو ہے بغاوت کرنا ہے. وہ اللہ رب العالمین سے بغاوت نہیں کر رہا. بغاوت یہ ہوتی ہے میں نہیں مانتا بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کیوں حرام ہے؟ میں جو ہے نا یہ مطلب کسی حرام جانور کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں تو یہ بھی کھاؤں گا، حلال ہے میں نہیں مانتا، یہ بغاوت ہے. اور سرکشی یہ ہے کہ انسان جو ہے حکم خداوندی کو ایک طرف رکھے. ایک یہ ہے کہ انسان مجبور ہو گیا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا حال ہو گیا کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تو اسے قرآن کہتا ہے اگر اس کی یہ حالت ہو کہ وہ مرنے کے قریب ہو، یعنی انتہائی اسٹیج پر چلا جائے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا انتہائی اسٹیج پر چلا جائے، تو قرآن یہ کہتا ہے وہ ان حرام چیزوں کو اب وہ کھا سکتا ہے. فقہا فرماتے ہیں اتنا کھائے گا جس سے اس کی جان بچ جائے. کہیں بھی کسی نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے گھر پہ جا کے حملہ آور ہو جائے، کسی کے گھر سے چوری لے لے، یہاں تک کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے کہ بھائی آپ، بلکہ وہ اس طرف جائے جو اس کو راستہ دیا گیا ہے. چاہے جائے کہ وہ چوری کرے، کسی کی عزت پامال کرے، کسی پر حملہ آور ہو، یا خود اپنی جان پر. دیکھیں اپنی جان کا بھی انسان مالک نہیں ہے. انسان اگر یہ کہے کہ میں تو اپنی جان لے رہا ہوں نا، اپنے بچوں کی جان لے رہا ہوں، میرے بچے ہیں، چوری کر لے کہ جتنا کام پورا ہو جائے، یہ تو نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. اس کی اجازت اسے ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں، کیونکہ چوری میں آپ غیر کو تکلیف دے رہے ہیں. غیر کو، کسی خلق خدا کو تکلیف پہنچانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. یہ جو مردار اور حرام سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کسی غیر سے اس کا تعلق نہیں ہے. میتہ کی بات کی، شراب کی بات کی کہ تمہیں شراب میسر ہے، شراب تمہیں میسر ہے لیکن شراب حرام ہے، انسان شراب کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن چونکہ اب پینے کو کوئی مشروب ہی نہیں ہے، کوئی پانی ہی نہیں ہے پاس میں، تو پھر اتنی شراب پینا 1-2 گھونٹ جس سے جان بچ جائے، اس کی قرآن نے اجازت دی ہے. مگر اس میں بھی اس حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آدھا گلاس یا آدھا کپ پینے سے آپ کی جان بچ جائے تو آپ پورا گلاس بھر کر، پورا جام بھر کر نہیں پی سکتے. اس کی اجازت وہاں نہیں. یہ رعایت ہے، اس کی رعایت نہیں ہے. جتنی رعایت دی گئی اتنی رعایت آپ نے لینی ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ خودکشی، میں کہتا ہوں اس طرف جائے کیوں رہا ہے بندہ، اس طرف جائے کیوں رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کی بچی اسکول نہیں پڑھ رہی تو کیا وہ کچھ دن اسکول نہیں جائیں گے؟ وقت آتا ہے، قوموں پر قحط کا وقت آیا ہے، انہوں نے مسلح بچھایا ہے. قوموں پر قحط کا وقت آیا، انہوں نے پانی سے روٹی کو کھایا ہے، پانی سے روٹی کو کھایا ہے. باقاعدہ جو گھاس نما سالن ہوتے ہیں جس کو ہم آج کل ساگ کہتے ہیں یا ترکاریاں کہتے ہیں، اس مہینوں جو ہے ترکاریوں پر گزارا کیا ہے، مہینوں ترکاریوں پر گزارا ہے. اگر آپ جو ہے ہائی کوالٹی کا چاول کھاتے تھے، ہائی کوالٹی کی رائس کھاتے تھے، 600-500 والی کلو کھاتے تھے، آج آپ 200-150 والی کلو چاول لے کر آئیں. وہ بھی تو آج کل 600 کی نہیں، وہ مطلب یہ کہ آپ لو کوالٹی پر آ جائیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. تو خواہش کی تکمیل کرنا یہی تو نفسانی خواہشات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمان کا بندہ ہے نا وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ شیطان کی، اسی موقع پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم پر نہیں چلنا. تو اپنی خواہش کی پیروی میں جانا ہے. خواہش ایسی چیز ہے نا حمید بھائی، خواہش ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے. بالکل جی. جب یہ ذہن پر سوار ہو جائے تو پھر برے سے برا کام ہو جاتا ہے. یار کچھ بھی ہو جائے، مہنگائی میری وجہ سے تھوڑی ہوئی ہے. اس پہ تو ہم بات کریں گے کہ حکمرانوں کی اور جو ذمہ داران ہیں، جو صاحب ثروت، صاحب ارباب ہیں، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جن کے ہاتھ میں سارا سسٹم ہے، ان کی کیا ذمہ داری، اس پر تو ہم لاسٹ میں بات کریں گے. لیکن یہ یہاں تک جو بندہ مشکل میں مبتلا ہے
اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ انتہائی قدم اٹھائے، اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچائے، اس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اٹھائے گا، اپنے سر لے گا۔ اچھا حضرت، اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، اتنی مہنگائی کا ہو جانا، عوام کا پریشان ہونا، عوام روڈوں پر بھی اگر نکلتی تو یہ سوچ کر نکلتی کہ یار نکلیں گے پھر بھی پیٹرول ہی ضائع ہونا ہے، اگر تو کیا اس میں عوام کی بھی غلطی ہے؟ اگر غلطی ہے تو کہاں عوام کی غلطی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ جانا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن؟ پاکستان میں تو ہم دیکھیں نا، ایسا ہمارا ملک ہے کہ ہمارے یہاں تو ثابت شدہ ہے، باقاعدہ چیف جسٹس، مختلف جو چیف جسٹسز رہے ہیں انہوں نے مختلف اوقات میں فیصلے صادر کیے ہیں، مختلف بڑے بڑے حکمرانوں کے، بڑے بڑے ملز مالکان کے، بڑے بڑے تاجروں کے فیصلے انہوں نے صادر کر دیے کہ انہوں نے اتنی کرپشنز کی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری میں غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کی کرپشنز کی ہوئی ہیں، اربوں کی کرپشنز کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس بات کی غمازی ہے اور دلیل ہے کہ ہمارے اداروں میں کھلم کھلا جو ہے کرپشن ہوتی ہے۔ جب کرپشن ہوتی ہے نا تو کرپشن کا اثر عوام پر پڑتا ہے، تو کرپشن کو سب سے پہلے تو اس کا سد باب یہ نا، یا اس کا سبب جو بڑا سبب وہ کرپشن ہے۔ ہمارے ہاں کرپشن کو ختم کر دیا جائے، کرپشن کو چھوڑ دیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 10 روپے جب پیٹرول پہ بڑھتے ہیں، 10 روپے پیٹرول پہ بڑھتے ہیں تو آٹے پہ 5 کلو آٹے پہ 100 روپے بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیٹرول سپوز 250 سے 270 روپے ہو گیا، 20 روپے بڑھ گئے، تو آپ 500 کا آٹا ہے اس پہ 40 روپے بڑھا دیں اسی فگر کے اعتبار سے، 20%۔ وہاں اگر 5% چیز بڑھی ہے آپ بھی 5% بڑھائیں، نہیں، آپ یہاں مہنگائی 10% کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر فیول کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فیول، اب ہمارا آٹا بھی فیول کے ذریعے آئے گا تو اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے، تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ 5% اگر آٹے پہ بڑھے ہیں، فیول پر بڑھے ہیں، پیٹرول پہ 5% بڑھا ہے تو آپ آٹا بھی 5% بڑھائیں۔ آپ آٹے کو 100% بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 400 سے آٹا ایک دم 900 پہ چلا گیا تھا، اور 900 سے آج 1500 1600 پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پیٹرول 150 سے 200 ہوا تو آٹا 800 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پیٹرول پر جو پرائس بڑھے تھے 25% بڑھے تھے، آٹے پہ ہم نے 100% اضافہ کر دیا، صحیح ہے، اس کو 900 کے ریٹ پر لے گئے۔ آج پیٹرول 300 پر ہے، اس پر 200 کے بعد اس پہ تقریباً 50% اضافہ ہوا، ہم نے آٹے پر دوبارہ جو ہے 60-70% اضافہ کر دیا۔ اس کو واچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو نوٹیفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، افراد ہیں، ادارے ہیں، ان اداروں میں ذمہ داران ہیں، لیکن وہ خواب خرگوش کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اپنی نیندوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنی مستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ان سے سوال تو ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حساب لے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جب یہ امانتیں، یہ جو ذمہ داریاں ہم نے پہاڑوں، پتھروں، اور انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے زمین، آسمان، پہاڑوں پر جب یہ کہا کہ تم ذمہ داریاں نبھاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں نبھا سکتے، لیکن انسان نے کہا ہم نبھائیں گے۔ آج الیکشن جب ہوتے ہیں یا کسی بھی پوسٹ کے لیے جیسے ہائرنگ کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں میدان میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، لیکن ملنا آسان ہے ذمہ داری، اس کو نبھانا مشکل ہے، اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے نبھائی ہے ذمہ صحابہ داریاں، کرام نے کس طرح نبھائی؟ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس انداز سے رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، یا رات کو چھپ کر مخلوق کے خفیہ معاملات کا اندازہ لگاتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گشت پر نکل جاتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے، دن کو امور مملکت کو سنبھالا کرتے تھے۔ اس طرح سے جب حکمرانی ہوگی تو کوئی مہنگائی کچھ نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان میں خزانے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آج بھی پاکستان میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہزاروں ہیں، مگر اللہ کرے کہ اس ملک میں حکمران آئے اور اس ملک کی حکمران سے پہلے عوام جو ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ عوام اب بھی راضی ہے، ابھی بھی آپ چلے جائیں تو عوام کو بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں ان کو آج اتنی مہنگائی میں بھی کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں روڈوں پر جو ہوٹلز ہیں، جو باربیکیوز ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، وہ آپ دیکھیں بھرے ہوئے ہیں، ان پہ رش لگا ہوا ہے۔ جو میلے لگ جاتے ہیں جگہ جگہ، لوگ ایسا اپنا پانی کی طرح پیسہ جو نا اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی پاکستان میں ایسے ہیں، ان لوگ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ، اپنی سمت درست کرے۔ جب عوام کا قبلہ اور سمت درست ہو جائے گی تو حکمران مجبور ہو جائیں گے اس درست سمت پر چلنے کے لیے۔ اچھا حضرت، مختصر سا وقت ہے، 1 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو پیغام دے دیں کہ اس وقت کیونکہ بڑا مشکل ترین وقت ہے پاکستان کے لیے، سب کے لیے، اسپیشلی غریبوں کے لیے، تو ان غریبوں کو، ہم جیسوں کو کرنا کیا چاہیے؟
میں اس میں یہی بات عرض کروں گا کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا آ رہا ہے، ہماری آمدن جتنی بھی ہے، اس میں ہی اللہ رب العالمین سے برکت کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین برکت پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی 10,000 15,000 انکم ہے، لیکن وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کمانے والوں سے زیادہ خوشحال ہیں، اگرچہ کہ وہ مہینے میں ایک ہی دفعہ گوشت کا سالن کھاتے ہیں، وہ بھی 1 پاؤ یا آدھا پاؤ منگوا کے صرف ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں خوشحالی ہے، ان کے گھر میں خوشحالی موجود ہے، بیماریاں نہیں ہیں، رونا دھونا نہیں ہے، تکالیف نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لاکھوں کمانے والے ہیں ان کے ہاں خوف ہے۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہے قناعت کرنی ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھیں ہمارے سامنے سب سے بڑی بات تاجدار کائنات ہے، امام الانبیاء کی ذات ہے، بی بی عائشہ صدیقہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی 3 دن ایسے نہیں تھے جس میں ایک وقت کا فاقہ نہ ہو۔ امام الانبیاء ایسا بھی دیکھا گیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے دست مبارک پر ایک روٹی ہے اور اس پر ایک کھجور ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک کھجور سے روٹی کھا رہے ہیں، کھجور سے۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابی یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے۔ تو ابھی وہ وقت نہیں آیا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ اللہ کریم آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔